ناظرین، پیش خدمت ہے شہزاد نیر کی ایک خوبصورت غزل جو مجھے اچھی لگی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ گرمی کے اس موسم میں شاعری کا خوشگوار احساس آپ کو خوشگواریت بخشے گا، تو ملاحظہ ہو۔ مطلع عرض ہے جی: تو بنا کے پھر سے بگاڑ دے، تو بنا کے پھر سے بگاڑ دے، مجھے چاک سے نہ اتارنا، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ یہ اگر رورل بیک گراؤنڈ والے لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چاک ہوتا تھا جس کے اوپر مٹی، کچی مٹی جو گوندھ کے اور پھر تیار کر کے وہ رکھی جاتی تھی، اور اس پہ پھر وہ اس کو جو شکل چاہتا تھا کمہار اس کو چکر دیتا رہتا تھا، تو اس کو وہ پھر بنا لیتا تھا، وہ گملہ بنا لے، وہ کچھ برتن بنا لیتا تھا، جو بھی شکل وہ اس مٹی کی بنانا چاہتا تھا بن جاتی تھی۔ تو یہ ذرا پس منظر ذہن میں رکھنا ہے اور ردیف کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے چاک سے نہ اتارنا، تو بنا کے پھر سے بگاڑ دے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ رہوں کوزہ گر تیرے سامنے، رہوں کوزہ گر تیرے سامنے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ تو بنا کے پھر سے بگاڑ دے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ رہوں کوزہ گر تیرے سامنے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ یعنی کہ مجھے اس حد تک تکمیل نہ دینا کہ میں تیری نظروں سے ہٹ جاؤں۔ رہوں کوزہ گر تیرے سامنے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ اور تیری چوب جاگ کی گردشیں میرے آب و گل میں اتر گئیں، تیرے جوب چاک کی گردشیں میرے آب و گل میں اتر گئیں، میرے پاؤں ڈوری سے کاٹ کے مجھے چاک سے نہ اتارنا، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ تیری انگلیاں میرے جسم میں، یہ وہ مٹی دیکھ کر تصور کرے سامنے، اس پہ وہ اس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، وہ ایک فن اور فن پارہ تخلیق پا رہا ہے، کریشن ہو رہی ہے۔ تیری انگلیاں میرے جسم میں یوں ہی لمس بن کر گڑی رہیں، تیری انگلیاں میرے جسم میں یوں ہی لمس بن کے گڑی رہیں، کف گوزہ گر میری مان لے، کف گوزہ گر، کف کوزہ گر میری مان لے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ مجھے رکتا دیکھ کے کرب میں کہیں وہ بھی رقص نہ چھوڑ دے، مجھے رکتا دیکھ کے کرب میں کہیں وہ بھی رقص نہ چھوڑ دے، کسی گرد باد کے سامنے، گرد باد، کسی گرد باد کے سامنے مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ تیرا زوم فن بھی عزیز ہے، بڑے شوق سے تو سنوار لے، تیرا زوم فن بھی عزیز ہے، بڑے شوق سے تو سنوار لے، میرے پیچ و خم میرے زاویے، میرے پیچ و خم میرے زاویے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ تیرے سنگ چاک پہ نرم ہے میری خاک نم، اسے چھوتا ہے کسی ایک شکل میں ڈھال کے، کسی ایک شکل میں ڈھال کے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ وہی کہ جب وہ تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا وہ فن یا اس کا وہ تخلیق، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، کسی ایک شکل میں ڈھال کے مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ مجھے گوندنے میں جو گم ہوئے تیرے ہاتھ ہے، ان کا بدل کیا، مجھے گوندنے میں جو گم ہوئے تیرے ہاتھ، ان کا بدل کیا، کبھی دست غیر کے واسطے مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ یعنی تو جب مجھے گونتا رہا مٹی سے،
مجھے بنایا، وہ شکل دی، تو وہ جو تیرے ہاتھ مجھ میں گم ہوئے میں ان کا عادی ہو گیا ہوں۔ اب مجھے مکمل کر کے نہ بھیجنا بازار میں، کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاؤں گا۔ ہاں، کسی ایک شکل میں ڈھال کے مجھے چاک سے نہ اتارنا، مجھے گوندنے میں جو گم ہوئے تیرے ہاتھ ان کا بدل کہاں، کبھی دستے غیر کے واسطے مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ تیرا گیلا ہاتھ جو ہٹ گیا میرے گیلے گیلے وجود سے، میرے گیلے گیلے وجود سے، گو تیرا گیلا ہاتھ جو ہٹ گیا میرے بھیگے بھیگے وجود سے، مجھے ڈھانپ لیتا ہے، مجھے ڈھانپ لینا ہے آگ نے، مجھے ڈھانپ لینا ہے آگ نے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ یعنی اس کے بعد جب میں بن جاؤں گا اور تیرا ہاتھ جو ہٹے گا تو پھر وہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا پکنے کے لیے۔ تو کیسے وہ اس سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے، علامتی طور پہ مٹی جو اس کے ہاتھوں میں ہے کوزہ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا گیلا ہاتھ جو ہٹ گیا میرے بھیگے بھیگے وجود سے، وہ نم مٹی گیلی گیلی، تو مجھے ڈھانپ لینا ہے آگ نے، مجھے چاک سے نہ اتارنا، اور تو بنا کے پھر سے بگاڑ دے، مجھے چاک سے نہ اتارنا۔ رہوں کوزہ گر تیرے سامنے، مجھے چاک سے نہ اتارنا، مجھے چاک